چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں معزز ممبران سینٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج 5 جنوری کے اس اہم دن پر مسئلہ کشمیر پر اپنی آراء سے اس ایوان کو مستفید کیا۔ مجھے یقین ہے اور ہماری پارلیمنٹ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کر چکی ہے کہ 100 اختلافات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر ہماری یکسوئی ہے، ہمارا نقطہ نظر ایک ہے، ہمارا مطمع نظر اور ہماری منزل ایک ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ جوائنٹ ریزولوشنز ہیں جو ہماری پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ اس پولرائزڈ ماحول میں بھی مسئلہ کشمیر پر قوم یک زباں ہو کر بات کر رہی ہے، اور آج کے دن ایک متفقہ پیغام جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 5 جنوری وہ دن ہے جس دن کشمیریوں کے ساتھ بین الاقوامی کمیونٹی نے، اقوام متحدہ نے ایک وعدہ کیا۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ وعدہ ایفا نہ ہو سکا، اور 72 سال سے لوگ منتظر ہیں کہ وہ حق خود ارادیت کا جو ان کی جو جستجو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج میری رائے میں ایک پیغام جانا چاہیے، اس ایوان کی طرف سے جانا چاہیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ کشمیری خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر میں بس رہے ہیں وہ کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ کالے قوانین کے باوجود، وہ کمیونیکیشن بلاکیٹ کے باوجود، وہ بنیادی حقوق سلب ہونے کے باوجود اپنی آواز جہاں موقع ملتا ہے آواز بلند کرنے کی ان کی کاوش کوشش جاری ہے۔ ہندوستان نے اپنی کارروائیوں سے، اپنے جبر سے اور اس علاقے کو دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں نا اٹس دا موسٹ ملٹرائزڈ زون ان دا ورلڈ، 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے اور جو ان پر ظلم برپا کیا ہے، اس کے باوجود ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے۔ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ اس جبر سے، اس لاک ڈاؤن سے، اس ملٹری سیج سے ان کے ریزالو کو توڑے، کامیاب نہیں ہوا میری رائے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوست شاید اس سے اتفاق بھی کریں۔ میری رائے میں جتنا کشمیری ہندوستان کی حکومت سے آج ایلینیٹڈ ہے، نالاں ہے، ماضی 72 سالوں میں اتنا نالاں کبھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں ایک ایسی آر ایس ایس بی جے پی کی سوچ مسلط ہے، اور ایک ہندوتوا کا جو فلسفہ آج جو انہوں نے رائج کر رکھا ہے، اس نے وہ کشمیری قائدین جو ماضی میں ان کے ساتھ مخلوط حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں، آج وہ بھی دلی کی سرکار سے منہ پھیر چکے ہیں، اپنا انہوں نے اتحاد، اپنا انہوں نے اپنا وہ جو کہتے ہیں کولیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن دلی سے حریت کی لیڈرشپ تو پہلے ہی ان کا موقف تو واضح تھا، وہ تو کسی پر سب پہ آیا ہے کہ ان کا موقف کیا تھا۔ جناب سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا، ان کی قربانی سے کون واقف نہیں ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ان کا عزم اور استقلال اور استقامت اتنی پختہ تھی کل اور آج بھی اتنی ہی پختہ ہے، جبر، جیل، قید برداشت کی، اور الحمدللہ جناب چیئرمین یہ اعزاز عمران خان صاحب کی حکومت کو جاتا ہے کہ اس مجاہد کو ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے قبول کیا۔ ہمیں یہ خوشی ہے، ہمیں یہ خوشی کہ ہم نے اعتراف کیا۔ جناب
سینیٹر نے آسیہ اندرابی صاحب کے شوہر اور ان کی ایک طویل جو قید ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں آپ نے ذکر کیا اور درست کیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں، نیو یارک میں اور جنیوا میں ان کے لیے آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ حق بجانب ہیں. انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے سوشل ریفارم کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں کی خواتین کو دختران ملت کے پلیٹ فارم سے جگانے کی کوشش کی ہے. اور میں ان کے اس حریت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے شبیر شاہ صاحب کا، یاسین میں کس کا نام لیا جائے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار، کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں. آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا. لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری، and I'm talking of across the party divide، آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ قائد اعظم کے اقوال، اور آپ نے پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں. اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں. انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو جس طرح ٹریمپل کیا جا رہا ہے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے، اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا. اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پالیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں. وہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں، اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں، اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں. اور انہوں نے خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پہ آواز بلند کی. میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان، چلیے جو مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کی اپنی نوعیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں انسانی پہلو ہے، اگر اس پر ہی امریکہ ایک مؤثر آواز اٹھا لے، اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اس پر ایک مؤثر آواز اٹھائے، اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ مؤثر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی، پھوٹے گی، اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اور کشمیر کے لیے انہوں نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا. میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل اچھی بات. اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہیں سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑے، I'm ready for it. We are ready for it. لیکن کاش اس کے جانشین کشمیر سے اس طرح آنکھ نہ چراتے
जिस तरह इनने चुराई है। बिल्कुल मैं ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। कश्मीर पर आज बात करते हैं, अच्छा करते हैं, करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, ये एक ऐसा इशू है जिस पे बायपार्टिसन कंसेंसस था और रहना चाहिए, और उस कंसेंसस को मेंटेन करने के लिए जनाब चेयरमैन, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मैंने बशीर वजीर खारजा इन सब कायदीन से गुजारिशात की कि आइए इस मसले पर। सिराजुल हक साहब तशरीफ फरमा है, मैंने कई दफा इनको लिख कर दावत दी और टेलीफोन करके भी दावत दी कि आइए, हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी इजलासों में शामिल हो। शहरी रहमान साहिबा को दावत दी और कहा कि मेंबर बनिए सेनेट से। आई गिव इट यू रिकॉर्ड, आई प्रोड्यूस इट। मैंने नवीद कंवर साहब जो एमएनए हैं पीपल्स पार्टी से, उनको दावत दी। मैंने मुशाहिद हुसैन साहब जिनका ताल्लुक पीएमएल-एन से है, उन्हें दावत दी कि आए, बैठे, बात करें। यह मसला ऐसा है जिस पर हमें यकजबा होकर बात करनी चाहिए। काश वो अपनी सियासी मसलहतों से बालातर होकर मसले कश्मीर पर थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते, और वो जो इस वक्त जिस सियासी अम्ब्रेला के और चादर के नीचे हैं, उस चादर को ओढ़े रखे। हम वो चादर हरगिज नहीं छीनना चाहेंगे। उस चादर के अंदर रहते हुए कश्मीर के लिए कोई गुंजाइश पैदा कर दे। जनाब चेयरमैन, अभी मौलाना गफूर हैदरी साहब सेनेटर साहब ने भी कश्मीर पर अपना नुक्ता नजर बयान किया, बहुत अच्छी बात है। काश मौलाना कश्मीर और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की जमात को तो एक मुनफरिद एजाज हासिल है कि जितनी, अभी दोस्तों ने कहा कि कश्मीर कमेटी को मुतहर्रिक किया जाए, तो जितनी कश्मीर कमेटी की जिम्मेदारी मौलाना को दी गई और जितना तवील अरसा कश्मीर का वकालत का उन्हें मौका मिला, शायद इस ऐवान में या इस पार्लियामेंट में कोई ऐसा मुंतखब पार्लियामेंटेरियन नहीं है जिसे इतना तवील अरसा मिला हो मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करने का। जो मौलाना फजल रहमान साहब और जेयूआई की क़यादत को यह मौका मिला, शायद वो उस वक्त उस पर उतनी तवज्जो न दे सके जितनी उनको देनी चाहिए थी। लेकिन अब भी कोई इसमें मुजाहिका नहीं है कि आज भी वक्त गया नहीं, मसला मौजूद है। मसला मौजूद इसलिए है कि मसला तो आज भी हल तलब है, मसला हल तो नहीं हुआ। अब ये कहते हैं कि जी 72 साल हो गए आज। इन 72 सालों में जनाब चेयरमैन, आइए हम एक तायराना नजर दोहराएं पाकिस्तान की तारीख पर। आज कहते हैं कि क्या किया इस हुकूमत ने कश्मीर के मसले को। हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभाने की दयानतदारी से कोशिश करेंगे और हमें तवक्को है कि आप भी हां में हां मिलाएंगे। लेकिन इन 72 सालों में क्या आपके पास ये अनाने हुकूमत नहीं रहा? इन 72 सालों में क्या पीपल्स पार्टी को 12 मौका नहीं मिला? क्या नून लीग को मौका नहीं मिला? क्या दीगर जमातों को किसी न किसी शक्ल में अपना हिस्सा डालने का मौका नहीं मिला? मिला। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोशिश नहीं की, यकीनन की होगी। मैं किसी की नीयत पर मैं शक नहीं करना चाहता। ये तो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। इन्हें तो एहसास ही नहीं कि अपनी गुफ्तगू से ये आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज की हमारी जो अपोजिशन की क़यादत है, सब नहीं, उसमें बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं, लेकिन कुछ जज्बाती भी हैं, और वो अपने जज्बात से ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे मायूसी फैलाते हैं, कश्मीरियों के अंदर मायूसी फैलाते हैं। उनको आज हौसले की जरूरत है और ये उनके हौसले को चिकनाचूर करते हैं अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए, कश्मीर के इशू पर सियासी दुकान चमकाने के लिए ये ऐसा करते हैं जो हर किसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। जनाबे वाला, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान की डायस्पोरा का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो बैरून मुल्क रहती है, चाहे लंदन में है, चाहे
न्यू यॉर्क में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, पूरे यूरोप में है। इस कम्युनिटी ने इन 2 सालों में जिस जज्बे से, जिस इन्हमाक से मसला कश्मीर को उजागर किया और अमेरिका, यूरोप के दारुल खिलाफों में जो उन्होंने एहतजाज किए, अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए, उसकी तारीख नहीं मिलती। लाइए, आपके पास रिकॉर्ड है तो लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूं कि इतने डेमोन्स्ट्रेशंस जो इस वक्त हुए हैं, इस दौर में हुए हैं, अगर माजी में कभी हुए तो दिखाइए। मैं आज कहता हूं, जो न्यूयॉर्क में जब इमरान खान साहब सितंबर 2019 में तकरीर करने गए और पाकिस्तान का उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कश्मीर पर, जितनी बड़ी तादाद में अमेरिकन पाकिस्तानीज ने न्यूयॉर्क में आकर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो मुजाहरा किया, अगर 72 साल तारीख में आपके पास उसका कोई नेबुल बदल है तो लाइए, दिखाइए किस सन हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, कौन आया था। तो जनाब, मैं एहतरामन ये कहना चाहूंगा, सियासत है, मुझे सियासी मजबूरियों का भी एहसास है, मुझे सियासी मसलहतों का भी इदराक है, मैं जानता हूं कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना ये मसला बैक बर्नर पे कब डाला गया और किसने डाला, ये भी तारीख इस बात की गवाह है कि किस किस दौर में मसले कश्मीर, एक वक्त ऐसा आया, और ये मैं नहीं कह रहा, द फॉर्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन ऑफिस मोहतरमा तस्लीम असलम ने कहा कि एक वक्त था, और गालिबन शायद वो मुस्लिम लीग नून के दौर की तरफ इशारा कर रही थी, तब वो सर्विस में थी, कि के वर्ड का इस्तेमाल वॉज प्रोहिबिटेड इन द फॉरेन ऑफिस। एक उस पर कहते हैं ना, एक अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि नाला हो जाते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं। कौन नहीं जानता, अभी जिक्र किया गया, मौलाना ने जिक्र किया कि जनाब ये जो मसला जो बीजेपी का मौकिफ है, बीजेपी का मौकिफ तो सबको मालूम था कि उन्होंने कश्मीर को हड़प करना है, उसको जम करना है, उनके मंशूर का हिस्सा था। वो मंशूर का हिस्सा आज नहीं हुआ, वो मंशूर का हिस्सा 2019 में नहीं हुआ, वो मंशूर का हिस्सा काफी अरसे था। वो मंशूर का हिस्सा, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, वो मंशूर का हिस्सा तब भी था जब नरेंद्र मोदी जाती उम्रा में आपका मेहमान था, वो तब भी उसका हिस्सा था। ये फैक्ट है, और इन फैक्ट्स को आप दरगुजर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, ये वक्त नहीं है कि हम इन चीजों में अपने आप को उलझाए रखें। ये वक्त नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं, लेकिन मुझे आती है शेरी बीबी, आप जितने हाथ उठा ले, ये हाथ ये उठते भी हमने देखे हैं और बैठते भी देखे हैं। इन दरियाओं को चढ़ के उतरते देखा है हमने, इन दरियाओं को चढ़ के उतरते देखा है। छोड़िए इन बातों को। बहरहाल मैं ये कहता चलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मसला कश्मीर उस तरह इंटरनेशनलाइज हो चुका है जो पहले कभी ना था। आज खुदा के फजलो करम से आप देखिए, पिछले 1 साल को आप उठा के देख लीजिए, जितना इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस ने मसले कश्मीर पर जो उन्होंने आर्टिकल्स आए हैं, उनके बयानिया जो आया है, माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो जिस किस्म के वहां जो ज्यादतियां की जा रही हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ पीपल आर राइटिंग एंड दे आर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट करंट बीजेपी गवर्नमेंट। जनाबे वाला, यूरोपियन यूनियन में जिस तरह हेयरिंग हुई, कब होती थी पहले? यूएस कांग्रेस में जितने कांग्रेसमैन ने लिख के भेजा, पहले कब था? दिखाइए ना, रिकॉर्ड लाइए।
آپ دیکھیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 3 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے سیکورٹی کاؤنسل میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی, آئی ایم گریٹفل ٹو چائنا فار دا سپورٹ, انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا کہ انہوں نے ہماری اس پہ مدد کی اور اس پہ بات کو آگے لے گئے. اور وہاں جو کنسلٹیشنز ہوئی, وہاں جو اینی ادر آئٹم کے زمرے میں جو مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو بریفنگ دی گئی انمو گپ کے جو نمائندگان نے جو بریفنگ دی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ناؤ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جناب چیئرمین, دس از اے کنٹینیوس بیٹل and we will have to fight this battle collectively. Now, I would suggest, and I invite you, سراج الحق صاحب نے اپنی تجاویز میں بات کی کہ جناب انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے. not a bad idea, not a bad idea. آپ فرماتے ہیں 5 فروری کا آپ نے حوالہ دیا اور اس کی اہمیت سے ہم سبھی واقف ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. آپ نے کہا کہ جوائنٹ ایکشن پلان ایک مرتب ہونا چاہیے. میں آج کہتا ہوں مسئلہ کشمیر پر, اور میں آج پھر میں اپوزیشن کی تمام معزز ممبران تشریف فرما ہیں, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آن دی ایشو آف کشمیر آپ جب چاہیں دفتر خارجہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, ہم حاضر ہیں, آپ تشریف لائیں, اور آپ کے خیالات سے ہم مستفید یقیناً ہونا چاہیں گے. آپ کی تجاویز جو بھی اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور اس مسئلے کے حل میں ہمیں جو مناسب دکھائی دیں گی, ہم پلکوں پہ رکھیں گے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں بالکل کہتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے, میں نے تو خط لکھا, ریکارڈ کی بات ہے, یہ بھی ریکارڈ کی بات کرتا چلوں, میں نے خط لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب کو, میں نے خط لکھا پارلیمنٹری لیڈر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو, ان رائٹنگ, آئی کین پروڈیوس دوز لیٹرز, کہ آپ آئیں, ہم آپ کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں آن دی ایشو آف کشمیر. آپ اپنی تجاویز دیں, ہم ان کو بالکل ان میں سے جو بھی قابل عمل ہوگی ہم اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورن آفس نہیں آ سکتے یا آنا نہیں چاہتے, تو مجھے بلا لیں, میں آ جاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کے ہاں حاضری دینے میں میری کوئی شان میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے. میں نے ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جواب نہیں آیا. کم از کم جواب کا, خط کا جواب تو دے دیتے, جواب تک نہیں آیا, جواب بھی گول کر گئے. اب دیکھیں جس طرح واک آؤٹ کر گئی ہے محترمہ. ہاں نہ آپ نہ کریں, آپ نہ کریں, کوئی نہ کوئی نمائندگی تو ہونی چاہیے نا. رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ کراس ٹاک. آپ کی رحمان ملک صاحب پلیز, اپریشیشن تو ہر طرف سے آتی ہے قبلہ, کون ہے جو آپ کو اپریشیٹ کرتا؟ رحمان ملک صاحب پلیز ڈونٹ. سو میں اس میں I do not want to get into a cross talk, but میں عرض کروں, پولیٹیکل میتھ کا ذکر کیا سینیٹر صاحب نے. یس سر, لوگوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا, ان کو ذہن نشین نہیں ہوا کہ اس پولیٹیکل میپ کی افادیت اور اہمیت کیا ہے. ان کا خیال تھا چند لکیریں آگے پیچھے کر دی ہیں. Not at all. Please understand the significance of this map. In fact, اگر آپ میپ کا مطالعہ کریں تو اس میپ میں جو پاکستان کا کشمیر پر چین کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے, ہندوستان کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول, سر کریک کا جو ایشو ہے ہمارا, وہ جو ہمارا ایک زمانے میں جب کمپوزٹ ڈائلاگ تھا, جب ہمارا کمپریہنسو ڈائلاگ تھا, اس پر جو ہماری گفت و شنید ہوا کرتی تھی, ہماری جو نشستیں ہوا کرتی تھی, جو پاکستان کا موقف ہوا کرتا تھا, الحمدللہ
आज उस सारे मौकिफ को एक मैप में परो दिया गया है और उस पर नेशनल कंसेंसस है, उस पर नेशनल कंसेंसस है और उस मैप की इंडोर्समेंट भी पाकिस्तान की तमाम जमातों को दफ्तर खारजा में दावत दी गई और उन्होंने उस मैप को इंडोर्स किया. एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम. I'm grateful for them for having endorsed that map because that reflects the aspirations of the people of Pakistan. And we are grateful for that. मैं आज कहता हूं, let us join hands on this issue. This issue is vital. This issue is vital for Pakistan. It is vital for our economic well-being, as the Honorable Senator pointed out. The water issue, and we also are aware of the fact that this regime in India is trying to undermine the Indus Water Treaty, which was guaranteed by the World Bank. And we have seen, when we have interacted, I met the President of the World Bank on the water issue twice, and I saw the hesitance, the reluctance, and the helplessness of an international organization which had guaranteed that agreement. It is important. It is important, Mr. Chairman, that we have a unified approach on this issue. And we send a message not of internal disarray, not of weakness, not of confusion. We send a message loud and clear to the international community and to our Kashmiri brethren that on the issue of self-determination, people of Pakistan stood with you, are standing with you, and we will continue to stand with you till the resolution of this issue on a promise made to by the UN according to the UN resolutions through a free, fair plebiscite under the UN auspices. We are very clear. If that is the message that goes on the 5th of January to the people of Kashmir, I think they would breathe a sigh of relief. And if they hear confusion and political point scoring, it will demoralize them. It's a time not to demoralize them, but to give them the strength. I'm grateful to you, Mr. Chairman, for having allowed me to respond to some honorable members who raised this issue. Thank you.